اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي آیت کریمہ کے اندر تفشیش صوم کا بیان ہے۔ تفشیش صوم کا خلاصہ یہ کہ ذرا ہمیں اس بقرہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ کس قسم کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بقرہ ہم پر مل جل چکی ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پانے والے ہوں گے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یہ اسی ہیلہ بازی میں لگا رہتے، اسی ہیلہ بازی میں مصروف ہوتے ہیں، اسی ہیلہ بازی میں لگے رہتے ہیں اور ان کو مطلوبہ گائیں قیامت تک نہ ملتی، لیکن چونکہ انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ کے برکت سے اللہ نے ان کو ان کی مطلوبہ گائیں ملوا دی۔ اور یقیناً ہونا بھی یہ چاہیے، جو بھی کام ہو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، یبین لنا، بیان کرے۔ دوسرا معنی بھی ہے یبین لنا، واضح کریں ہمارے لیے، ما ہی، کس قسم کی ہونی چاہیے، کس قسم کی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ، یقیناً گائیں، تشابہ، مل جل چکی ہیں، علینا، ہمارے اوپر، مل جل چکی ہمارے اوپر، وَإِنَّ، اور یقیناً ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، البتہ راہ پانے والے ہوں گے، راہ پانے والے ہوں گے۔ جب یہ تفشیش کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول، یقیناً وہ اللہ کریم فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہونی چاہیے، گائے ہونی چاہیے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی، نہ محنت کرنے والی، تثیر الارض، پہاڑے زمین کو، پہاڑے زمین کو، یعنی حل وغیرہ نہ چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہو وہ کھیت کو پانی، نہ پلاتی ہو وہ کھیت کو پانی وغیرہ، یعنی کہ کنویں سے پانی بھی نہ نکالے، مسلمۃ، عیبوں سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، نہ کوئی داغ ہو اس کے اندر، نہ کوئی داغ ہو، نہ ہل چلانے کا داغ ہو، نہ پانی نکالنے کا کوئی داغ وغیرہ ہو، نہ کسی اور محنت وغیرہ کا کوئی داغ وغیرہ اس پر ہو۔ جیسے یہ کہا تو کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، ذرا غور کریں کیا کہنے لگے، قالو، کہنے لگے اب آپ لائے ہیں، بالحق، صاف صاف پوری بات، اب آپ لائے ہیں صاف صاف پوری بات، کیونکہ اب اس کے بعد اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو یہ سوال کرتے۔ عمر کے بارے میں پوچھا، بتا دیا، رنگ کے بارے میں پوچھا، بتا دیا، کام کے بارے میں پوچھا، بتا دیا، اب اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ یہی تو باتیں تھیں جو انہوں نے پوچھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دی۔ اس لیے کہنے لگے، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ لائے ہیں
صاف صاف پوری بات، بالحق مانا صاف صاف پوری بات۔ اب آگے کیا کر رہے؟ فَذَبَحُوهَا، پس ذبح کیا اس گائے کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہ قریب تھے کہ کرتے دل سے، پھر بھی دل سے کرنے والے نہیں تھے، بس ویسے ہی لٹا دیا، چوری وغیرہ پہنا دی، ہاں دل سے کام کرنے والے نہیں تھے۔ اگر دل سے کام کرنے والے ہوتے نا تو بغیر کسی قیل و قال کے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا ان تذبحوا بقرہ، بس کسی بقرہ کو پکڑ کے لٹا کر ذبح کر دیتے۔ لیکن یہ جو قیل و قال کر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دل سے کرنے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اسی بچڑے کی محبت سمائی ہوئی تھی، ان کے دلوں کے اندر اسی یعنی گائے وغیرہ کی محبت موجود تھی۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہ قریب تھے کہ کرتے دل سے، دل سے نہیں کرتے۔ تو یہاں تک ایک مرض کا تذکرہ آ گیا، صحیح ہے نا جی، تعمق فی الدین، علتیں پوچھنا اور عمل نہ کرنا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تیسری خباثت آ رہی ہے، اور اس خباثت کا عنوان ہے قتل نفس۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بتیجا یا چاچا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماموں اور بانجا، بعض کہتے ہیں کہ تنازع جائیداد پر، بعض کہتے ہیں نہ لڑکی پر۔ بہرحال جو بھی ہو، ماموں یا بانجا یا چاچا یا بتیجا، تنازع جائیداد پر یا لڑکی پر۔ اب اگر بانجا تو ماموں کو قتل کر دیا، اگر بتیجا تو چاچا کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر کسی محلے کے سرانے پہ رکھ دیا اور واویلا مچا دیا کہ جی میرے چاچا میرے ماموں غائب ہیں۔ اب سارے لوگ اس کی تلاش میں، تلاش کرتے کرتے جب اسی محلے پر آئے، بالکل وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دعویٰ اسی محلے پہ آ گیا کہ جی آپ لوگوں نے یہ قتل کی۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ قتل کا واقعہ سامنے، پریشان کہ جی کیا کریں، کس کو قتل، یعنی مقتول کا قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گئے۔ اب دوبارہ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس مردہ کو زندہ کیا۔ انہوں نے خود اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل۔